السلام علیکم۔ یہ سیام کے حوالے سے سوال آیا ہوا تھا کہ آپ سب سے پہلے سورہ مجادلہ کی شروع کی 4 آیتیں سمجھا دیں تاکہ یہاں سے سیام زیادہ واضح ہو جائے۔ تو آئیے آج ہم اس پر ہی درس کر دیتے ہیں۔ تو 58 کی 1 to 4 پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم تک ہم پہنچیں گے، اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ یقیناً اللہ نے اس عورت خولہ کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی تھی اور اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سنتا تھا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ، جس میں انہوں نے بریکٹ میں خولہ ڈال دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کسی عورت کا محتاج ہے، یہ عورت بات کرے گی تو پھر ہم آیت نازل کریں گے، ورنہ ہدایت کیسے ملتی۔ یہ ایک کمال ہے روایتوں سے قرآن سمجھنے والوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی فلاں واقعہ ہوا تو فلاں آیت نازل ہوئی اور شان نزول اس کی بنا رکھا، حالانکہ اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اللہ پر ایک افطرا ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھیں اللہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھیں۔ قد سمع اللہ، یقینی سنتا ہے اللہ، قول اللتی، بات وہ جو کہ، یہ اللتی عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ بات مؤنث کا صیغہ اس لیے اللتی ہے۔ تجادلک، تم جدل کر رہے تھے، تم بحث برائے بحث کر رہے تھے، فی زوجہا، اپنے ساتھیوں میں، وتشتکی، اور تم شکوا کر رہے تھے، الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ یسمع، اور اللہ یہ سنتا ہے، تحاورکما، اس کا مادہ ہے اور یعنی حور ہے، یہاں حور تو نہیں کر سکتے اس لیے یہاں انہوں نے صحیح ترجمہ کر رکھا ہے۔ اصل میں ہے اور حور کا جو مادہ ہے اس کا بنیادی مطلب ہے بامقصد گفتگو، تو تم دونوں کی بامقصد گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بصیرت سے سننے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو اصل ہدایت ملی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ وہ بات سنتا ہے تم جس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہو، بحث برائے بحث کر رہے ہوتے ہو، اور شکوہ تمہارا اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہم اللہ کے ماننے والے ہو گئے، ہم نے اللہ کی کتاب کو مان لیا، ہم اس کے مطابق اپنی نظام زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، پھر بھی اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ تو یہ جو تم شکوہ کر رہے ہو دراصل جہالت کی وجہ سے، اگر صحیح سے علم حاصل کر لو جو اللہ علم دے رہا ہے تو یہ شکوہ اللہ کی طرف نہیں ہوگا، خود اپنی طرف شکوہ کرو کہ تم نے اللہ کی کتنی فرما برداری اختیار کی ہے۔ جب آپ اللہ کے مکمل فرما بردار ہوں گے، جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو نتیجہ بھی ویسے ہی ملے گا جیسے اللہ نے بتا رکھا ہے۔ آپ عمل کچھ اور کریں اور چاہیں کہ قرآن میں دیے گئے نتیجے کا آپ کو وہ نتیجہ دے دیا جائے خوشحالی والا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ اللہ کی طرف کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سنتا ہے تم دونوں کی بامقصد گفتگو۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یقینی سی بات ہے، ایک جو قرآن سمجھا رہا ہے اور دوسرے وہ جو اس کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو یہ زوجہ، یہ کسی عورت یا محمد رسول اللہ کی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، بلکہ یہ ایک جو بھی قرآن سمجھا رہا ہے، جو رہنما ہے، جو لیڈر ہے، اور اس کے فالوورز، اس کے سننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے حواری، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی بات کو اسی طرح سمجھ لیتے ہیں، تو یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور شکوہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ بصیرت سے سننے والا ہے، تو تمہارے عمل کو دیکھتے ہوئے اور تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہوئے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا عمل کرنا چاہتے ہو، اس کے مطابق اللہ تمہاری بصیرت کو بھی سن لیتا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کس طرح سے عمل کرنا چاہ رہے ہو، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ آگے آئیے اگلی آیت۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، انہیں ماں کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بے شک وہ ایک نامعقول بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ جو مروجہ روایتی ترجمہ ہے کہ بیوی کو ماں کہہ بیٹھے، زہار کا مطلب انہوں نے ظاہرون کا مطلب کیا کہ بیوی کو ماں کہہ بیٹھا، ایک عجیب سی بات ہے۔ زوئے ہے رے، اس کا مادہ ہے زہر، اور اس سے متعدد جگہ قرآن میں الفاظ آئے، کہیں انہوں نے اس کو بیوی کو ماں کہنا نہیں کہا سوائے سے ایک جگہ کے۔ ہر جگہ اس کا غالب ہونا، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا یہ تو کرتے ہیں، ظہر کا وقت تک بنا دیتے ہیں، وہاں بھی ظہر کی نماز کے انہوں نے بیوی کو ماں کہنا نہیں کہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ کسی عورت کو اپنی ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی ہے، جو ماں تو وہی ہوتی ہے جو جنتی ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو ایسی بات کوئی کیوں کہتا ہے؟
اور اگر کوئی کسی محبت کی وجہ سے کہتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، معقول وجہ ہوتی ہے، ایسے ہی غیر معقولی طور پر نہیں کہا جاتا۔ تو آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ الذین یظاہرون، وہ لوگ وہ جو تم میں نمایاں ہو گئے ہیں، منکم تم میں سے جو لوگ نمایاں ہو گئے ہیں، جو غالب آ گئے ہیں، من نسائہم تمہارے کمزوروں میں سے، ما ہن امہاتہم تو نہیں ہے وہ ان کے ماخذ والے۔ ایک کمزور آدمی ہے اور وہ غالب آ گیا تو وہ اس کا ماخذ ہرگز نہیں ہے۔ ان امہاتہم اگر ان کا ماخذ ہے، الا اللہ ولدنہم صرف وہ جو کہ ان کا پیدا کردہ ہے، وانہم اور بے شک وہ لیقولون منکرا من القول ضرور وہ کہتے ہیں اجنبیت والی بات سے، وزورا یعنی جھوٹ، وان اللہ اور بے شک اللہ لعفو غفور ضرور عافیت سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہدایت ملی اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے کمزوروں میں سے اگر کوئی نمایاں ہو جائے، غالب ہو جائے، تو جو کچھ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ تمہارا ماخذ نہیں ہے، وہ ان کا اصل ماخذ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر، خاص طور پر میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جتنے حکمراں ہیں یہ سب قرآن کے مطابق کمزور لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک مضبوط نہیں، کسی ایک کو پتہ نہیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، یہ سارے کے سارے قرآن کے جاہل ہیں، لیکن حکمراں ہیں، کمزور ہیں اور غالب ہیں عوام پر۔ جو چاہے وہ اپنے فیصلے مسلط کرواتے ہیں، اپنا آئین بناتے ہیں، اپنی پالیسیاں دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے خلاف ہو اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو ایسے کمزوروں میں سے اگر وہ غالب آ جائیں تو کیا یہ ہمارا ماخذ ہو جائے گا؟ کیا اللہ کا حکم یہی ہو جائے گا جو یہ حکم دے رہے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ حکم اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ماخذ اللہ کا دیا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اس کا ماخذ تو وہ ہے جو وہ قرآن سے سمجھے گا۔ ان کے کمزوروں میں سے کوئی اگر غالب آ گیا، نمایاں آ گیا اور وہ کچھ دینا چاہ رہا ہے تو وہ اصل ماخذ نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ بتا رہا ہے کہ اگر ان کا ماخذ ہے تو صرف وہ جو ان کا اپنا پیدا کردہ ہے، یہ تو ان حالات میں ان کا کہ اپنے پیدا کردہ حالات کے تحت وہ آگے نمایاں، تو یہ ماخذ دراصل اللہ کا دیا ہوا ماخذ نہیں ہے۔ جہاں سے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے تمام ہدایت لیں، اس کو پکڑے نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اولو الامر کی اطاعت کرو، اس لیے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے، دراصل یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خاص بات سے ایک اجنبیت والی بات ہے، یعنی القول جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تو اس خاص بات سے ایک اجنبیت والا معاملہ ہے۔ اللہ نے ایسی بات کہی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے جو جس عمل کی یا اس کی تصدیق قرآن کی آیت کر دیں اس کے خلاف عمل، تو یہ تو اس سے اجنبیت والی بات ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یقینی سی بات اس سے اجنبیت والی بات ہے، یعنی وہ جھوٹ ہے، تو اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، اس کی فرمانبرداری اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آگے اللہ کہہ رہے کہ بے شک اللہ عافیت سے حفاظت کرنے والا، تو اللہ تو ضرور عافیت کے ساتھ حفاظت کرنے والا۔ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ کے نظام کو نافذ کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی عافیت کے ساتھ حفاظت ہوتی یا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس میں کہہ رہے ہیں ضرور عافیت سے حفاظت ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں مائیں کہہ دیتے ہیں، پھر وہ اپنا قول سے رجوع کر لیں تو ان پر لازم ہے آزاد کرنا ایک غلام، اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، باہم اختلاط کریں۔ یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں اس مروجہ ترجمے میں انہوں نے کہہ دیا پھر وہی کہ جو اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے اور پھر وہ اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام بھی آزاد کریں۔ آج تو غلام کا زمانہ نہیں رہا، تو یہ آیتیں تو بیکار ہو گئی آج کے دور کے لیے۔ آج کتنے افراد کے یہاں غلام ہیں؟ شاید دنیا میں 1% لوگوں کے پاس غلام ہوں گے، 2% ہوں گے، 5% رکھ لیں، اس سے زیادہ تو کہیں نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی آیت کو آپ نے ایسا بنا دیا ہے جو قیامت تک کے جو کتاب ہدایت کی کتاب ہے اس میں ایسی باتیں ہوں گی جو کسی دور میں ہدایت کے قابل ہی نہ رہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ پھر ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو ماں کہہ بیٹھے
تو اس کے لیے تو یہ سزائیں اور یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو باپ کہہ دے اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا اس پر قرآن خاموش؟ اگر بیوی کو ماں کہنے پر اللہ ہدایت دے رہا ہے اور آیتیں نازل کر رہا ہے، تو جو شوہر کو باپ کہہ دے اس کے لیے بھی آیتیں نازل ہونی چاہیے، ورنہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت کو بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ یہاں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ وہ جو تمہارے کمزوروں میں سے نمایاں ہو گئے ہیں، غالب ہو گئے ہیں، ثم یعودون، پھر وہ عادہ کرتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں، لما قالوا، اس کے لیے جو وہ کہتے ہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان تماسا، پس وہ تحریر دیں یا پس وہ حرارت دیں، نگہبانی اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کریں۔ ذالکم توعظون بہ، وہی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس کتاب کے ذریعے، تمہیں واعظ کیا جا رہا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا ہدایت ہے، اس کو بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ جو بیوی کو ماں کہہ بیٹھے اور پھر وہ رجوع کر لے تو غلام آزاد کرے، وہ بھی اس سے پہلے کہ ایک دوسرے سے وہ ملیں یا ہاتھ لگائیں۔ اب جو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں پھر بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جب تک غلام نہ آزاد کرے، اور غلام ہے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو باپ کہہ دے تو اس کے لیے کیا ہے، تو یہ بات قطعی اللہ کی نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارے کمزوروں میں سے وہ جو غالب آ گئے ہیں، جو نمایاں ہو گئے ہیں، پھر ان کا عادہ بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ پاکستان کی پوری مثال دیکھ لیں، ایک کے بعد ایک حکمراں آ رہے، سب کے سب قرآن کے جاہل، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، یعنی کوئی بھی پارٹی جو آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن کو نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ان کا عادہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک تو کمزور ہے، غالب بھی آ گئے قوم پر، اور یہ بار بار یہی لوگ آتے چلے جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی باری لگائے ہوئے۔ تو پھر ایسے صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے جو وہ کہتے ہیں تو ان سے ایک نگہبانی کا معاہدہ کرو، نگہبانی کی حرارت لو، بھائی کم از کم تم غالب ہوگا تو ہماری نگہبانی کا تو بندوبست کرو، بدامنی تو مت قائم رکھو، جو آئے دن لوٹ مار، قتل و غارت گری، چھینا جھپٹی، گلی کے جرائم، عورتوں کو چھیڑنا، بچوں کو چھیڑنا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لینا، کسی کی رقم چھین لینا، ایک فون کے بہانے گولی مار دینا، چوری ڈکیتی، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، کیا یہ نگہبانی کے تحت آتا ہے؟ اگر واقعی تم حکمراں بن بیٹھے ہو تو کم از کم نگہبانی کی حرارت تو دو، وہ کام تو کرو کہ جس سے عوام کی نگہبانی ہو، اس سے پہلے کہ تم اس میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ تم حکمرانی میں داخل ہو کر اس کے تمام فوائد تو سمیٹ رہے ہو، لیکن عوام کی نگہبانی کا تمہارے اس پر کوئی خیال نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تمہیں اس کتاب کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، واعظ دے رہا ہے۔ واعظ کہتے ہیں تقریر کو جس میں ناصحانہ بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تمہیں ایک ناصحانہ بات کہہ رہا ہے اس کتاب کے ذریعے کہ اگر کسی طرح تم کمزور ہونے کے باوجود قوم پر غالب آ گئے ہو، اپنی حکمرانی قائم کر بیٹھے ہو، تو کم از کم یہ حرارت تو دو کہ لوگوں کو نگہبانی کا احساس ہو۔ تم تو حکمرانی میں داخل ہو کر بڑے فائدہ اٹھا رہے ہو اور عوام کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے دے رہے کہ وہ بھی اپنے تحفظ کا احساس کر رہے۔ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی کہ کم از کم ان کے تحفظ کا بندوبست کرو، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ اللہ سے کوئی خبر پوشیدہ نہیں ہے، کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، تم نے جو بھی عمل کیا اللہ سب اس کی خبر رکھتا ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کو جواب دے تو ہونا ہے۔ اس وقت کیا جواب دو گے کہ تم نے حکمرانی کے فوائد تو سمیٹ لیے، لیکن بدلے میں عوام کی نگہبانی کا کیا بندوبست کیا تھا؟ تو کیا تم سزا سے بچ جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، تو جو کوئی یہ غلام نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اختلاط کریں۔ پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔
یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمے میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر تم نہیں پا رہے ہو، غلام نہیں مل رہا تمہیں، تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو۔ اب لگاتار روزہ رکھنا 2 مہینے تک بہت مشکل کام ہے۔ کبھی بیچ میں اچانک بیماری آ گئی، ایسی کمزوری آ گئی کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے۔ پھر اور باتیں بھی ہیں کہ اگر صرف 2 مہینہ تو 2 ہی مہینے روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ اب بیچ میں رمضان آ گیا، رمضان کے روزے تو فرض ہیں بقول آپ کے، اور آپ نے رمضان سے پہلے کہا تھا، تب آپ پہلے یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کا انتظار کریں، پھر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھیں، تو 3 مہینے روزہ رکھنا انتہائی سختی کی بات ہے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے اللہ کا ارادہ تو تمہارے لیے آسانی کا ہے، وہ سختی تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا یرید بکم اللہ یسرا، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ اسر تو چاہتا ہی نہیں، سختی تو چاہتا ہی نہیں، اور آپ نے اتنا سخت بنا رکھا ہے۔ اور یہ 2 مہینے لگاتار روزہ کس لیے؟ کیونکہ آپ نے بیوی کو ماں کہہ دیا، اس کی سزا ہے۔ تو کیا واقعی یہ جو ہمارا مروجہ روزہ یہی ہے یا کچھ اور بات ہو رہی ہے؟ پھر یہ کہہ رہے کہ اگر 2 مہینے تک روزہ نہ رکھ سکو تو بھی ملنے سے پہلے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو چلیں جو امیر آدمی ہے وہ تو کہے گا روزہ کون رکھتا ہے 2 مہینے لگاتار، 60 مسکین کو کھانا کھلا دو، جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن غریب بیچارہ مارا جائے گا، یعنی اللہ کو بھی انہوں نے امیروں کا بنا رکھا ہے، غریب کا تو اللہ ہے ہی نہیں۔ جتنے اعمال انہوں نے ثواب کے بتا رکھے ہیں سب عمرہ کے لیے، حج پہ بھی امیر جائے گا، غریب نہیں جا سکتا۔ سزا بھی غریب سہے گا کیونکہ غریب کے پاس 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا نہیں ہے، لہٰذا وہ 2 مہینے تک روزہ رکھتا رہے، اور جو امیر ہے وہ کھانا کھلا کر سکون میں آ جائے، بھلے کہتا رہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، عدل والی قطعی کوئی بات نہیں، جبکہ اللہ عادل ہے۔ اللہ کا ایسا حکم ہی نہیں جو اتنے اصولوں کی تباہی کے باعث بنا۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ فمن لم یجد، بس جو نہیں یہ پائے، فصیام، پس رکنا، شہرین متتابعین، دونوں صورتحال میں متواتر۔ کون سی دونوں صورتحال؟ ایک تو یہ جاہل لوگ حکمراں بن بیٹھے ہیں، کمزور لوگ غالب آ گئے، اور وہ جھوٹی بات بھی کہتے ہیں کہ اب ہماری اتباع کرو، یہ اصل ماخذ یہی ہے تمہارا۔ دوسرے وہ لوگ جو غالب آ گئے ہیں، بار بار ایسے لوگ آ رہے ہیں اور وہ عوام کی نگہبانی کے کوئی بندوبست بھی نہیں کرتے۔ اگر ان دونوں صورتحال سے رکے ہوئے، اور پاکستان تو ہمیشہ سے رکا ہوا اس معاملے میں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ وہ اس میں اگر داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے تو کم از کم وہ رکنا تو شروع ہو جائیں۔ دونوں صورتحال سے متواتر رکے ہوئے اور وہ عوام میں داخل ہو کر اس کے فوائد بھی سمیٹنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہر اس کام سے تو رک جائے جس کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے۔ اس کے بعد کرے فمن لم یستطع، بس جو نہیں یہ اطاعت کر سکے، فاطعام 60 مسکینا، بس وہ ضروریات زندگی دے۔ اب 60 کو انہوں نے 60 بنا دیا۔ اللہ قرآن میں کہیں گنتی نہیں سکھاتا ہے۔ 3 ایک لفظ ہے قرآن میں، آپ سورہ 3 کو ہی کھول لیں، والتین والزیتون، اسی سے 60 ہے، سن لگ گیا جلدی کے لیے۔ تو 3 کہا جاتا ہے خشک لوگوں کو، زیتون ہے چکنے چپڑے لوگ، جو بات کرنے میں ایک بالکل خشک کھرکھرا انداز اس کا، سیدھی سچی لگی بات کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ذرا وہ لیپ پوت کر، کچھ مالش کر کے، کچھ پالش کر کے باتیں کرتا ہے کہ اگلے کو برا بھی نہ لگے، اس کا مقصد بھی حل ہو جائے، وہ زیتون کہلاتا ہے۔ تو ضروریات زندگی دے، یہ جو جلد خشک والے مسکین ٹھہراؤ والے ہیں، ایک تو سکونت میں آ گئے، ٹھہراؤ میں آ گئے، انجماد میں آ گئے، اور وہ خشک بھی ہیں، تو ان کی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، وہی تم ماننے کے لیے ہو اللہ کو، یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس آیت میں جو اصل ہدایت ملی کہ اگرچہ یہ دونوں صورتحال، یعنی یہ جو قرآن کے جاہل اور کمزور طبقہ اگر غالب آ جاتا ہے، حکمراں بن جاتا ہے، آپ کے اوپر نمایاں ہو جاتا ہے، تو ان کی جو یہ بات ہوتی کہ اب جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، کیونکہ
وہ اولو الامر کی اطاعت بھی اللہ نے کہہ رکھا ہے اور یہی تمہارا ماخذ ہے، تو ہرگز وہ ماخذ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا پیدا کردہ ہے، اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن سے اجنبیت والی بات کر رہے ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ دوسری وہ صورتحال ہے کہ یہ بار بار یہی کمزور لوگ ہی اقتدار میں آئے چلے جا رہے ہیں اور وہ عوام کے نگہبانی کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو اگر ان دونوں صورتحال سے متواتر رکے ہوئے ہیں، بار بار رکے ہوئے ہیں، تو کم از کم جب آپ عوام میں داخل ہو کے اس کے فوائد سمیٹ رہے ہیں، حکمرانی کا مزہ چکھ رہے ہیں، تو ہر اس کام سے رک جائیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دے رکھا۔ رکنے والے تو بن جائیں۔ آپ کچھ کر نہیں پا رہے تو خود تو رکیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ جلد اطاعت نہیں کر سکتا ہے، وہ رک بھی نہیں سکتا ہے، اپنے ہر وہ غلط کام بھی جاری رکھے ہوئے، تو پھر کیا کریں کہ ضروریات زندگی دے وہ جو خشک لوگ ہیں اور ٹھہراؤ میں آ گئے ہیں، سخت مزاج ہیں، خشک مزاج ہیں اور ٹھہراؤ میں بھی ہیں، ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کیا جائے۔ اور ایسا کس لیے کہ تم ماننے کے لیے ہو اللہ کو اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ تو اللہ کو مان بھی رہے ہو اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے اور وہ عمل بھی نہیں کر رہے ہو، تو کم از کم ایسے خشک لوگوں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ لو۔ اور ایسا کس لیے کہ اللہ کہہ رہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے حد بنا رکھی ہے کہ حکمرانی میں آ گئے ہو اور عوام کے تحفظ کا کوئی بندوبست بھی نہیں کر پا رہے، تو جھوٹ بات بھی مت کہو، اور کم از کم ایسے افراد جو چکنی چپڑی بات کر کے کسی کو اپنا ہمنوا بنا کر اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کے، ایسے خوش لوگوں کے جو ٹھہراؤ میں بھی ہیں، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے۔ اور ایسا کس لیے کہ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کو مانتے ہو، اس کے پیغام کے ذریعے مانتے ہو، یعنی قرآن جو پیغام دے رہا ہے اس کو اگر تم مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو اتنا تو پاس رکھ لو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور اگر پھر بھی اس کی پاسداری نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ سزا سے بہرحال بچ نہیں سکتے، اگر یہاں نہیں تو قیامت کے دن لازمی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ تو امید ہے کہ اس کی وضاحت مکمل طور پر ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے یا کوئی نفسیاتی الجھن ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔